صبح کیونکہ دماغ کو یہ تیز کرتی ہے، ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور وہ جو ساری رات اٹھنے کے بعد تھوڑی سی آپ کو تھکاوٹ سی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. تو ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی بھی چائے پی جاتی ہے، اور کئی ملکوں میں پھر وہ کافی پی جاتی ہے. اس میں کیفین ہے، تو اس میں کیفین کم ہے، اس میں کیفین زیادہ ہے، لیکن دونوں جو ہے نا وہ ایڈکٹیو ہے. اور خاص طور پر یہ جو بلیک کافی لیتے ہیں اور اس کو ایسپریسو شاٹ کہتے ہیں، وہ خاصی اس میں مقدار زیادہ ہوتی ہے. اور اگر مطلب میرا خیال ہے کہ ایک شخص کو اگر اپنے دل کو کوئی فائدہ دینا ہے، دماغ کو فائدہ دینا ہے، تو 1 یا 2 کافیز کافی ہوتی ہیں دن کے اندر، اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر استعمال کی جائے تو پھر جو ہے نا وہ نقصان دہ صحت کے لیے. کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے، ہاں اس کی خاص طور پر نا جی، تو وہ مطلب بلڈ پریشر کا اور باقی چیزوں کا باعث ہے. اور جہاں تک یہ منشیات کا ورائٹی جو آپ کہہ رہے ہیں کس قسم کی چیزیں ہیں، تو کافی ساری مطلب ہم نے اس کو رفلی ڈیوائڈ کیا ہے کہ اس میں نارکوٹکس ہیں. اچھا، نارکوٹکس جو ہے اس میں جو اوپیم اوپیوائڈ سے چیزیں نکلتی ہیں ان کو خاص طور پہ نا ہم لوگ نارکوٹکس کہتے ہیں. اور ہیروئن وہ اسی وجہ سے اسی میں سے ایک نارکوٹکس ہے. افیم ایک نارکوٹک ہے. اور اسی طرح جو سیمی سنتھیٹک یعنی لیبارٹری میں استعمال جو تیار کی جاتی ہیں اس میں انجیکشنز ہیں جو بازار میں میڈیکل ہال سے میں ملتے ہیں، جیسے اس میں پیتھاڈین ٹائپ ہیں، مورفین انجیکشنز پہلے استعمال ہوتے تھے. استعمال تو اس لیے ہوتے تھے کہ اگر کسی کو آپریشن ہو جائے، آپریشن کے بعد شدید درد ہوتا ہے، تو اس درد کو روکنے کے لیے جو ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا تھا. لیکن کیونکہ یہ دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں انسان کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، تو وہ یہ ایڈکٹیو بھی ہے. یہ پھر مستقل اس کو استعمال کرنے سے لوگ اس کے جو ہے نا وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اور انجیکشنز بھی ہیں، اس میں برانڈ نیم نہیں لینا چاہتا، تو لیکن وہ استعمال ہوتے ہیں اور سرے عام مل جاتے ہیں. پھر دوسری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم ان کو نا مائنڈ بینڈرز کہتے ہیں، جسے آپ ابھی بھنگ کا نام لے رہے تھے. تو بھنگ بھی ہمارے جو ہے وہ ٹریڈیشنلی استعمال ہوتی ہے، سندھ میں بھی استعمال ہوتی ہے اور پنجاب میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ پیروں فقیروں مزاروں پہ وہ بھنگ گھوٹ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی جی یہ تو بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے. اور اس میں جب اس کو اس میں کچھ وہ بلکہ ایک فارمولہ ایک بندہ کہتا تھا تھوڑی سی اس میں کالی مرچ ڈالیں، تھوڑا سا اس میں 4 دانے بادام کے ڈالیں، 4 فلاں مغز کے ڈالیں، تو بڑی اس نے ٹیسٹی کوئی چیز بنا کے دی. لیکن یہ اس کو استعمال کریں تو اس میں کیفیت جو ہے نا انسان کی چینج ہو جاتی ہے، سوچنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، اور وہ خوشی کا احساس محسوس کرتا ہے. بلکہ وہ سم ٹائمز جو ہے نا وہ بیٹھا ہے تو سوچوں میں گم ہو جاتا ہے، ایک ہی چیز کو لے کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں تک سوچتا جائے گا جب تک وہ استعمال کرتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں بزدل بھی بناتی ہے یہ بھنگ. تو مختلف ایکسپیرینس ہے سبجیکٹ ہر شخص کا. تو سر ماشاءاللہ آپ نے بڑے طریقے سے مطلب ہمیں اس کے حوالے سے گائیڈ کیا. تو میں خواجہ صاحب سے سوال کروں گا. خواجہ صاحب، جیسے ابھی بات چل رہی تھی افیون کی، ہیروئن کی، آپ خود اس میں نا مطلب ایک ایڈکٹ رہے ہیں، تو کون سی چیز کے آپ ایڈکٹ رہے ہیں؟ پھر ماشاءاللہ آپ بڑے ہمت والے ہیں کہ آپ نے اس ایڈکشن سے نکل کر آئے ہیں، اور پھر اب کیسے ریکور کیا آپ نے؟ تو اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کریں. اچھا، اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کروں کہ اس میں ہمت ہی واحد حل ہوتا ہے. صحیح. آپ یہ کہیں نا کہ ایک ایسا آدمی جو ایڈکٹ ہو یا نشہ کرتا ہو، اس کے پاس 2 آپشنز ہوں گی، یا تو وہ نشہ کرتا رہے یا ہمت کر کے نکل آئے. تو ایک ہی آپشن ہے کہ ہمت کر کے نکل آئے، کیونکہ دوسرا راستہ اس کو سیدھا اس کی آخرت تک لے کے جاتا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں جس ریہیب میں رہا وہاں کے کئی پیشنٹس، ان کی ڈیتھ ہوئی اور اوور ڈوز کی وجہ سے ہوئی. تو آپشن کوئی نہیں ہوتی، آپ کو ہمت کر کے اس سے نکلنا ہے. اور آج یہاں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ تھوڑی سی انسپریشن حاصل کریں اور کہ ایک اچھی زندگی کی طرف جایا جا سکے. اس کو بھی نہیں کرتے، مطلب نہیں اس کو کرتے. ہاں جی، مطلب اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اس سے لوگوں سے زیادہ اس پہ یہ ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے، کیونکہ ہمارے دین اسلام میں الکوہولزم اور اس کا ایک مخالفت ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک اوور آل ایک اس کے خلاف ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں ویسے ہی بہت پھیل چکا ہے. تو آپ کون سی چیز میں ایڈکٹ جی ہوئے؟ میں ایڈکٹ ہوں سلیپنگ پلز کا. جب میں لوگوں کو عام طور پہ بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں چلو یار یہ تو ایسا نشہ ہے جو ذرا اچھا نشہ ہے اور رسپیکٹیبل نشہ ہے، آپ ایک اچھا لباس پہن کے کسی بھی اسٹور پہ جا کے آپ وہ سلیپنگ پلز آسانی سے لے سکتے ہیں. لیکن ایڈکشن ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں بے شک آپ ویڈ یا چرس یا سلیپنگ پلز
یا اسٹیمولنٹس جو ہوتے ہیں جو آپ کو ڈاؤن نہیں کرتے بلکہ اپ کرتے ہیں، جس طرح چائے ہو گئی اور کوکین، یہ سارے ہیں نشے جو کہ آپ کو ڈس فنکشنل کرتے ہیں۔ ایڈکٹ آپ اس کو کہیں گے جو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام نہ کر سکے۔ سلیپنگ پلز بھی ویسا ہی نشہ ہے جیسے ہم ان نشوں کو سمجھتے ہیں جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، مثال کے طور پہ الکوہل ہو گیا اور اس طرح سے۔ تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ایوری تھنگ، سر اس میں جیسے سلیپنگ پل کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کیسے اس میں انوالو ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ مطلب ہوا یہ کہ مجھے ہکلاہٹ کا مسئلہ تھا اور ہے۔ تو 2004 میں میرے والد مجھے لے گئے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس، تو انہوں نے ایک تو مجھے اینٹی ڈپریسنٹ انہوں نے پرسکرائب کیا، اور دوسرا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی نیند کیسی ہے، اور ان کا سوال بالکل صحیح اور جائز تھا۔ میں نے کہا یہ میری نیند صحیح نہیں ہے، شاید سٹریس کی وجہ سے جو بھی۔ انہوں نے ایک سلیپنگ پل مجھے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، تو وہ انہوں نے مجھے انہوں نے دی، اور آئی گاٹ اسٹک انٹو اٹ۔ اچھا میں تھوڑا سا اس میں یہ بتا دوں کہ 80% لوگ جو ہیں وہ ایڈکشن میں نہیں جاتے کیونکہ ان کی جینز میں ایڈکشن نہیں ہوتی۔ 20% لوگ اصل میں ایڈکٹس وہی بنتے ہیں استعمال کے بعد جن کی جینز میں ان کے والدین کی طرف سے، والد یا والدہ یا دونوں کی طرف سے ایڈکشن آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی جینز میں ایڈکشن نہیں ہے تو آپ کو وہ ایک گولی ہی کافی ہو جائے گی رات کو سونے کے لیے، صبح اٹھیں گے آپ فریش ہوں گے اور رات گئی بات گئی۔ لیکن اگر آپ کی جینز میں ایڈکشن ہے تو وہ ایک گولی آپ ایک دن لیں گے کام کر جائے گی، اگلے دن آپ کو 2-3 چاہیے ہوں گی، اس طرح تعداد بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اچھا فیل کرنا یا سرور فیل ہونا وہ والی کیفیت بھی چلی جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں لاس آف کنٹرول۔ ایک نشہ کرنے والا اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈرگ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب اس ڈرگ کا فائدہ نہیں رہتا کیونکہ موڈ اس سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور پھر اس سے اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ جب آپ کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوگا تو تو ایسی میم میرا آپ سے سوال ہے اس حوالے سے، دیکھیں جیسے نا اکثر آج کل کے نوجوان میں نا فیشن اور گلیمر کی شکل میں جو ہے نا ان کو یہ مطلب ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، نشہ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، اور بڑا مطلب سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا ہو گیا ہے۔ تو نوجوانوں کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی اس فیلڈ کے حوالے سے آپ کیسے ان کو بچوں کو نوجوانوں کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ہمارے یہاں نا آگاہی نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کی بات کو میں کوڈ کروں گی کہ لوگ اس کو فیشن سمجھ کے یوز کرتے ہیں۔ میں سگریٹ پی رہی ہوں، میرے ساتھ بیٹھی دوست کو میں نے کہا ایک کش لے لو، اس نے لے لیا، فیشن ہے، آپ ٹھیک ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ فوراً کلک کرتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ایک کش سے اب آپ خالی سگریٹ پی رہے ہیں یا بھرا ہوا سگریٹ، ہمارے یہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جو چرس والا سگریٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر انیس صاحب یہاں موجود ہیں، وہ اس کو مطلب سیکنڈ کریں گے کہ وہ لوگ اس کو وہ چرس والا سگریٹ کا کش لگا رہے ہیں، سمپل سگریٹ کا کش لگا رہے ہیں، وہ ایسا ایسا اس کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ پھر آپ اس بھنور کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ فیشن کہہ سکتے ہیں، دوستوں اگر آپ کی کمپنی ایسی ہے آپ اس کے اندر موجود ہیں تو اس کی وجہ سے آپ استعمال میں آ سکتے ہیں۔ جیسے خواجہ صاحب نے ڈسکس کیا کہ وہ اپنا ایک ایشو لے کے گئے، تو اس ایشو سے نکلنے کے لیے جو ان کو میڈیسن پرسکرائب کر لی تو وہ ان کو پراپر پھر ٹیمپر ہی نہیں کر پائے، وہ اسی کو لیتے رہے، وہ انہوں نے یوز کر لی۔ تو اس کے علاوہ آج کل جیسے جو آج کل کے نوجوانوں کے اندر جی آپ نا سوشل ویلفیئر کو بھی دیکھیں، آپ دیکھ رہی ہیں اس حوالے سے ایک چیز اور بڑی آ رہی ہے کیونکہ خواتین کو نمائندگی کر رہی ہیں نا، تو ایک اعداد و شمار کے مطابق 28% لڑکیاں مطلب نوجوان لڑکیاں اور یہ اس میں انوالو ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیسے مطلب ان کو بچایا جا سکتا ہے؟ جیسے اب سوشل میڈیا تو ان کے موبائل میں موجود ہے، جی بالکل، کیسے اب ان کو جو ہے نا اس میں اگر ہم اسپیسیفک سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا ہی بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے۔ جیسے یہ آگاہی پروگرام ہے، آج ایک نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر سے ہم آپ آن ایئر کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ معلومات دے رہے ہیں۔ جتنی زیادہ ہم نشے اور اس کے ہونے والے اثرات کے بارے میں اپنی ینگ جنریشن کو آگاہ کریں گے، ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں گے، اس کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا موٹو ہی یہی ہے کہ ہم نے پریونٹیو میئرز کی طرف جانا ہے، لوگوں کے اندر اس کے پھیلاؤ کے اقدامات کون کون سے ہمیں کرنے چاہیے، بچوں کو ٹیک اپ کیسے کرنا ہے، اسپیسیفکلی یوتھ کو ہم نے ٹارگٹ کیسے کرنا ہے۔ جیسے آپ نے خواتین کی بات کی تو ابھی ہم خواتین کے لیے بھی کچھ پروگرامز لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے اندر آگاہی، جتنی زیادہ آپ آگاہی دیں گے
ایک دو نشوں کی بات ہوئی, میں کچھ لوکل جو نشے ہیں ان کے نام لوں گی تاکہ ہمارے آڈینس کو اس کی اور آسانی سے سمجھ آئے. جیسے چرس کا استعمال, ہیروئن اس کو پاؤڈر کا استعمال کہتے ہیں, اسی طرح سے افیم کا استعمال, بھنگ کو لوگ نشہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن اس کا استعمال آج کل جو سب سے زیادہ یوتھ کے اندر ہے جس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے بچیوں میں بھی اور بچوں میں بھی, وہ ہے آئس کا استعمال. یہ ایک سائیکو ایکٹیو اسٹیمولنٹ ہے. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل سے گفتگو کرنے, میرا آپ سے یہ سوال بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال, کیونکہ آپ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کو بھی چلا رہے ہیں اور کافی آپ اس کا مطلب اس جنوبی ایریا میں لیڈنگ آپ کا ایک سسٹم ہے, تو اس میں یہ کہ آپ کے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں وہ کیسے ریکور ہوتے ہیں, اس میں کتنا ایکسپیرینس, مطلب پیرنٹس کی طرف سے آتے ہیں یا خود لوگ انوالو ہوتے ہیں, یا نوجوان آج ایسے کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ کوئی نوجوان خود آتا ہو کہ جناب میں نے اپنے آپ کو ریکور کرنا ہے؟ سارے ہی جو آپ نے بتایا ان کے لواحقین بھی لے کے آتے ہیں, پیرنٹس بھی لے کے آتے ہیں, خود بھی آتے ہیں اور لائے بھی جاتے ہیں. اچھا, جو لائے جاتے ہیں ایکچولی وہ جیسے مس نے کہا کہ آئس کا استعمال زیادہ ہے. اچھا, آئس جو ہے نا وہ کوئی نئی منشیات تو ہے نہیں, بڑی پرانی ہے. ہٹلر کے دور سے ہٹلر اپنے فوجیوں کو یہ اس کی گولیاں باقاعدہ دیا کرتا تھا تاکہ وہ جاگتے رہیں اور جا کے دشمنوں پہ حملہ کریں. تو وہ ایک ایک دن 2 دن وہ جاگتے تھے اور وہ ٹینک چلاتے تھے اور وہ سر پہ پہنچ جاتے تھے, اس کو بلٹس کریگ کہا جاتا تھا. تو اس دور سے, لیکن یہ اب جو ہے نا وہ زیادہ اس دوسری جنگ عظیم کے بعد اب ایک دم سے جو ہے نا کچھ 4 5 7 سال سے جو ہے نا یہ نکل کے آیا ہے, اور اس میں لوگوں مستقل استعمال کرتے ہیں, ایکٹیو ہو جاتے ہیں, انرجی فیل کرتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں, اپ ہو جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ سو نہیں پاتے, اور اگر مستقل استعمال کریں تو وہ جاگ جاگ کے جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, آؤٹ آف سینس ہو جاتے ہیں اور اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں مطلب دماغ کی خرابی میں کئی مرڈر بھی کیے انہوں نے, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا. تو پھر ہم لواحقین کی مرضی سے جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں لائے جاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ کرائسس انٹرونشن, کہ وہ شخص اتنے کرائسس میں ہے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کرنا ہے کیا ہے, اور اس کو پھر وہاں سے جا کے لایا جاتا ہے, اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا جب وہ پراپرلی سلیپ کر لیتا ہے, کوئی اس کا دماغ بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ منشیات کا استعمال جو ہے نا وہ صرف منشیات ہی نہیں ہے, منشیات کے بیسیکلی تو منشیات جب دماغ پہ جاتی ہیں دماغ کو ہائی جیک کر لیتی ہیں, دماغ کے اندر جو کیمیکلز ہیں اس پہ چینجز آ جاتی ہیں, تو وہ انٹائرلی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چینج کر لیتی ہیں, انسان کھانے پینے کی ہیبٹس کو تبدیل کر لیتی ہیں. تو انسان کے اوپر منشیات بڑی بری طرح سے انداز ہوتی ہے. تو اس کو ان کو پھر جو ہے نا وہ تینوں طریقوں سے, جیسے آپ نے کہا, لایا جاتا ہے یا خود آتے ہیں, اور ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمت کر لے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہمت ہاری بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جی کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جی ول پاور ہوگی تو یہ بندہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, ہم نے سائیکالوجی میں بڑی کوشش کی کہ ہم یہ ول پاور نام کی اس کی کوئی جو یہ ٹرم ہے ہم اس کے کوئی ڈیفینیشن دیکھیں, لیکن پتہ چلا کہ ول پاور نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ نفسیات میں. البتہ ہم اسے کہتے ہیں موٹیویشن, کہ آپ یا تو خود موٹیویٹڈ ہے, یا اگر موٹیویٹڈ نہیں ہے وہ ایسی جگہ رہ رہا ہے, ایسے سرکمسٹانسز میں رہ رہا ہے کہ اپنا نقصان کر رہا ہے, لوگوں کا نقصان کر رہا ہے, اور وہ وقت ہی نہیں آئے گا کہ جب اس کو ول پاور نام کی کوئی چیز پیدا ہوگی, وہ تو ہے ہی نہیں. تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے, اسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اس کے لیے لیکچرز دیے جاتے ہیں, اس کے لیے انڈیویجول سائیکو تھراپی کی جاتی ہے اور اس میں گروپ تھراپی کی جاتی ہے. کافی سارے ٹولز ہیں, کافی ساری چیزیں ہیں جس کے استعمال سے جو ہے نا وہ شخص ذہنی طور پر, جسمانی طور پر اور معاشرتی طور پر بحال ہو سکتا ہے. جی سر, شکریہ. تو یہ خواجہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے اس حوالے سے کہ جیسے گروپ تھراپی کی جاتی ہے, آپ ایڈکشن کا شکار رہے, پھر اس کے بعد پھر آپ نے ریکور کیا, کتنے عرصے میں ریکور کیا؟ کوئی آپ نے مطلب ریکوری کے لیے بھی کوئی میڈیسن لی تھی یا کوئی آپ نے سائیکو تھراپی لی, جیسے کہ مطلب بہت سارے طریقہ کار علاج کے ہیں؟ جی, علاج میں ایز اے پیشنٹ, کیونکہ آئی ایم ناٹ اے میڈیکل اسپیشلسٹ, علاج میں آپ کے ساتھ 2 طریقے اپنائے جاتے ہیں. ایک تو آپ کو دوائی دی جاتی ہے تاکہ آپ کے دماغ کے کیمیکلز جو آپ کے ڈرگ کی وجہ سے امبیلنس ہو جاتے ہیں. دماغ کے کیمیکلز امبیلنس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو دوائیاں انیشیلی دی جاتی ہیں, یہ آپ کو خود فیلنگز ہوگی, یہ آپ کو پیرنٹس نے کہا کہ بھئی آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں, یہ کیسے مطلب آپ کو فیل ہوا؟ کچھ واقعات ہوئے جس کے بعد مطلب ہے کہ کرائسس کچھ زندگی میں آئی, جس سے احساس ہوا کہ یار دس از ناٹ نارمل, ایک عام آدمی ایسا نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں کیونکہ ایڈکشن کو
آسانی سے اس پر بات نہیں کی جاتی، تو ایون آپ کے لوڈ ونز بھی آپ کے فیس پہ آ کر احترام سے، اسرٹیونیس اور احترام سے یہ نہیں کہہ پاتے کہ جناب آپ کو نشہ کی بیماری ہو چکی ہے. تو میں بہرحال بات آؤں گا کہ یہ علاج کا پروسیس ایز اے پیشنٹ میں کیسے دیکھتا ہوں. آپ جب ایک ریہیب میں آتے ہیں، بے شک آپ اپنی مرضی سے ہی کیوں نہ آئیں، آپ کے دماغ کے کیمیکلز امبیلنس ہوتے ہیں، ان کو ایک واپس لانا ہوتا ہے تاکہ آپ سے اگر کوئی بات کی جائے تو آپ کو بات معلومات ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے. جب وہ تھوڑے سے آپ کے جب ٹھیک ہوتا ہے بیلنس، تو پھر آپ سے بات چیت کی جاتی ہے جی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کون سی بیماری ہے، تو پھر پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ کو ایڈکشن کی بیماری ہے اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. اور ٹھیک ہے، اس میں ایفرٹ زیادہ لگتی ہے، اس میں کوشش زیادہ لگتی ہے، لیکن ایک بہت زبردست پروسیس ہوتا ہے. اس کے بارے میں میرے خیال میں زیادہ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. تو پھر عام طور پر جو علاج کیا جاتا ہے یہاں پر اور باہر کی جو ریہیبز ہیں اس میں 100 دن انڈور رکھا جاتا ہے. 30 دن تقریباً دماغ کے کیمیکلز کے امبیلنس کو ٹھیک ہونے میں لگتا ہے، اور باقی جو دن ہوتے ہیں وہ ایک پیشنٹ کو روٹین میں لانے کے لیے. کیونکہ ایڈکشن کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مریض کی روٹین بالکل خراب ہو چکی ہوتی ہے. راتوں کو جاگنا، دن کو سونا، برے موڈ میں رہنا. ایک ریہیب ہے کہتے ہیں ادھر انڈیا میں، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، امرتسر میں ہے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ ایڈکٹ کا قصور نہیں ہوتا، وہ اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ان کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، اور ہمارا کام بھی اس کا موڈ ٹھیک کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو تم لے رہے تھے اس سے اب تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہونے کا. ہم بھی تمہیں دوائیاں ہی دیں گے، لیکن وہ دوائیاں دیں گے جو کہ تم پہ کریں گی اثر اور تم واپس اچھی زندگی کی طرف آ جاؤ گے. یعنی کہ سوشل اس حوالے سے کہ مطلب جیسے میں میرا آپ سے سوال ہے، مطلب یہ ایک سر جو مطلب خواجہ صاحب جو جس چیز میں انوالو تھے وہ کوئی ایک مطلب ظاہری طور پہ وہ کوئی ایڈکشن نہیں تھی، مطلب جیسے پلز لی اور اس کو استعمال کیا تو پھر اس کے ایفیکٹ سامنے. میں اسی بات سے میں ایک تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ میں کیونکہ یہ بات اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بے شک سلیپنگ پلز ہوں، بے شک چائے ہو. آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو صبح کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھ کے ان کا موڈ سخت خراب ہوتا ہے انٹل دے ٹیک اے کپ آف ٹی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ چائے پیئیں گے تو ان کے ہوش و حواس بحال ہوں گے اور وہ پھر بات چیت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو سلیپنگ پلز کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک ہلکا نشہ ہے، وہ بھی پورا نشہ نہیں. مطلب جیسے ایک میرا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے. جی میں آپ کی سوال سمجھ گئی ہوں. بیسیکلی میں تھوڑا سا ایڈکشن بتا دیتی ہوں. ایڈکشن ہے کیا؟ ایڈکشن وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ موو نہیں کر سکتے ہیں. آپ ان کی سلیپنگ پلز کے بغیر ان کی لائف ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ گاڑی چابی سے سٹارٹ ہوتی ہے تو خواجہ صاحب اگر پیسفل لائف گزارنا چاہ رہے ہیں اور وہ اتنے منحصر ہیں ادویات کے اوپر تو اٹس اے کائنڈ آف ایڈکشن. اچھا ایڈکشن میڈیکل النس تو ہے. خواجہ صاحب میں آپ کی بات کاٹوں سوری کہ سوشل مطلب سوشل جو ہمارے یہاں پہ فیکٹرز نظر آتے ہیں جو لوگوں کو انوالو کرتے ہیں، جیسے خواجہ صاحب کے اوپر ابھی بات ہوئی تھی، تو اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب کہ کون کون سے سوشل فیکٹرز ہیں جو ہمیں متاثر کرتے ہیں کہ ہم نشے کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جی ان کو ہم بنیادی طور پہ ٹریگرز بھی کہتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کی طرف ڈریگ کر کے لے کے جاتی ہیں. جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ ان کو ہکلاہٹ کا ایشو تھا، وہ ان کو کہیں نہ کہیں احساس ایک محرومی محسوس ہوتا تھا کہ میں کس طرح دوسرے نارمل لوگوں کی طرح اسپیچ نہیں کر سکتا. تو وہ ایسوسیٹڈ کچھ اور سات چیزیں جڑتی گئیں تو ان کی نیند بھی متاثر ہے، ان کی روزمرہ کا مفعول بھی متاثر ہوگا، تو انہوں نے سلیپنگ پلز لینے شروع کی. کچھ تو وجوہات ہوتی ہیں بیماری کے، جیسے کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اس میں لیتے ہیں. موسٹلی جیسے ہمیں کچھ بچے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے ڈپریشن ہو رہا تھا تو دوست نے کہا یار تم پاؤڈر کیوں نہیں لے لیتے ہو جسے ہم ہیروئن کہتے ہو، تو تم اس سے نکل جاؤ گے. حالانکہ پاؤڈر ڈپریسنٹ ہے، وہ آپ کو اور لو کر دیتا ہے. اب اس نے ایک دفعہ لیا، دوسرا دفعہ لیا، اور اگر اس نے اس کی ڈوز زیادہ کر لیا تو وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا جیسے سر نے بات کی کہ ہم آئس یوز استعمال کروایا تھا ہٹلر نے کہ آپ انرجی فیل کرتے ہو. ہمارے موسٹلی اسٹوڈنٹس لیتے ہیں آئس کو اس لیے کہ زیادہ دیر جاگیں آپ، پڑھائی کے اندر کمپٹیشن ہے، آپ نے کچھ بننا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، زیادہ دیر جاگیں گے تو زیادہ دیر پڑھیں گے. تو ان دنوں جب وہ آئس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے اس چیز سے باہر آنا، وہ یہ ایک پہلو ہے. کچھ آپ کا
सोशल ग्रुप, सोशल सर्कल ऐसा है, आप के दोस्त इर्द गिर्द ऐसे हैं जो इस चीज़ का शिकार हैं और वो आपको इसके अंदर ड्रैग करके जाते हैं, ये एक पहलू है। चौथा जो सबसे बड़ा पहलू है वो आपका सोशल मीडिया का दौर है कि आपको ये एक फ़न के तौर पे चीज़ दिखाई जा रही है कि जी कम उम्र के बच्चे हैं वो पफ लगा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल दिखाई जा रही है कि जी कुछ नहीं, आपका ब्रेकअप हो गया है और साथ आपने क्या किया, जी चलो आज बाहर चलते हैं, एक वाइन का गिलास ले लेते हैं, जी चलें। तो फिर नौजवान इसके अंदर किस लिए ड्रैग हो जाते हैं? एक तो वो उम्र ऐसी होती है कि आप जो है वो थंडर एंड स्टॉर्म एज कहते हैं कि एक तूफ़ानी उम्र होती है, जज्बाती उम्र होती है, आपका माइंडसेट पूरा अल्टर हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, आप इतने उसके जज्बात उभर रहे होते हैं। तो अगर उनकी वहाँ पे प्रॉपर उनको प्रोवाइड ना की जाए साइकोलॉजिकल एड या प्रॉपर उनकी ग्रूमिंग के हवाले से या उनको एक तरबियत ना की जाए उनकी, तो वो किसी न किसी मेल एडॉप्टिव स्ट्रेटजी का शिकार हो जाते हैं जिसमें वो फिर एडिक्शन की तरफ इजी टारगेट है उनका, तो उस तरफ हो जाते हैं। पेरेंट्स का ब्रेकअप इसके अंदर है, अगर आपकी क्लास डिफरेंस है उसमें ये भी एक रीज़न है। फिर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हम पाकिस्तान की बात करें और अपने लोकल एरिया, ईजीली एक्सेस है, आपकी कोई वो नहीं है, आप किसी भी बंदे से वो परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको पहले मुफ्त देंगे, उसके बाद जब आप उसके अंदर इंडल्ज होंगे फिर पैसे, और आप कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो ये एक चंद ऐसे पहलू हैं, अवामी पहलू हैं जो मुझे ये लगता है कि ये ट्रिगर्स हैं और इनके अंदर वंस द पर्सन कॉट तो उसके बाद उसके लिए वापसी का सफ़र थोड़ा सा कठिन और मुश्किल हो जाता है। कठिन और मुश्किल, जैसे डॉक्टर साहब अभी बात हो रही कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, आपके पास जैसे आते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में और आप वो रिकवर भी हो जाते हैं, तो रिकवरी के बाद कितने % चांसेस होते हैं कि वो दोबारा भी मतलब उस एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं? तो कितने चांसेस है, यानी कितने केसेस आपने देखे कि जो दोबारा एडिक्शन का शिकार होते हैं, फिर उनको कैसे सेव किया जा सकता है? देखिए, एक तो इसमें इलाज जो है ना उसका, जैसे कई सेंटर्स जो है ना वो महीना रखते हैं, 2 महीना रखते हैं, 3 महीना रखते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा, फिर उसमें जो उसकी जो शख्सियत है उस पर मुनहसर है। फिर पेरेंटल सपोर्ट, यानी उसके माँ बाप कितने सपोर्टिव हैं वो, तो और काफ़ी सारे माशरती जो है ना उनके एस्पेक्ट्स हैं उसमें कि वो उसको कारोबार मिलता है या नहीं मिलता, या वो जैसे पहले ज़ीरो हो गया है, उसका जॉब छूट गई है, उसकी एजुकेशन छूट गई है। एक्चुअली तो उसको कहते हैं कि वो शख्स ठीक हो जाए, बहाल हो जाए, जहनी तौर पे तंदुरुस्त हो जाए, माशरा उसको कबूल कर ले, माशरती तौर पर भी वो बहाल हो जाए। उसके बाद जो है ना, जो हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉलोअप, कि उसको कुछ टाइम के बाद जो है ना बुला के, उसमें कुछ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, उनमें उसके दोस्त जो हैं जो रिकवरी में हैं उनको बुला के जो है ना 2 महीने 3 महीने के बाद उसकी मीटिंग की जाती है। समटाइम्स उन पर छोड़ दिया जाता है कि आप ख़ुद जो है ना मीटिंग करके लोगों को बुलाएं ताकि पता चले। तो सोशल वर्कर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो यहाँ तो नहीं, बाहर तो घरों में जाते हैं, पता करते हैं उनके पेरेंट्स से और बाकी टीचर्स से क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें हों तो उसमें रिकवरी बड़ी अच्छी है अगर वो फॉलोअप करता है। और अगर वो फॉलोअप नहीं करता और उसका फंस गया है कहीं नीम बहाली की सूरत में कि यहाँ से चला गया, उसके बीमारी तकरीबन ठीक हो गई लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हुई, रिकवरी मीन कि वो रिपैट्रिएट नहीं हुआ, दोबारा से ज़िंदगी में वो बहाल नहीं हो सका जैसे नॉर्मल शख्स है, उसको लोग उसी तरह नफरत करते रहे। माँ बाप ने उसको ले जा के बिठा दिया कमरे में कि बस तुम बाहर ना निकलना, तुम बस टीवी देखो और मोबाइल देखो, ख़त्म। तो वो जब तक वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। और मेरा ख़्याल ये है कि बहुत मोहतात भी अंदाज़ा लगाया जाए तो जितने लोग रिकवर होते हैं उसमें मेरे ख्याल में हार्डली कोई 30-40% ही ठीक होते होंगे, बाकी जो है ना दोबारा से रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये बीमारी ही ऐसी है कि ठीक होती है, फिर ख़राब होती है, फिर ठीक होता है, फिर बंदा बीमार हो जाता है, तो ये चलती रहती है। और ये मेरे ख्याल में लाइफ लॉन्ग जो है ना उसको देखभाल करनी चाहिए उस शख्स की। तो ख्वाजा साहब, मेरा इसी हवाले से सवाल है, जो बात जैसे चल रही है हमारी तरतीब से कि आपने ना जैसे ये इसमें आप मुब्तला भी रहे हैं, जो अब माशाल्लाह आप लोगों को रोल मॉडल भी उनको सिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो आपके मतलब एडिक्शन के शिकार होने के बाद जब आप रिकवर, तो कितना वालिदैन ने कितना किरदार अदा किया, या आपने कौन कौन से मसाइल फेस किए जब आप एडिक्ट थे? ये दोनों सवालों का जवाब मैं आपसे चाहूँगा। अगर एडिक्शन है तो एक बीमारी, लेकिन एडिक्शन का मतलब होता है कि घर में लड़ाई, बाहर लड़ाई,
اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس آدمی کے ساتھ کیا کیفیت ہے، اور دوسرا وہ آدمی خود اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. آپ کو لگے گا جس کو ایک سٹیٹ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کلین ہے، اس وقت یہ انڈر دا انفلوئنس نہیں ہے، لیکن دماغ کے کیمیکلز کا امبیلنس تو وہیں پر ہی ہے نا، وہیں پر ہی ہے نا. آپ اس سے کہیں گے کہ آپ بڑے احترام سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو تم اس بیماری کا شکار ہو جس کا نام ہے نشہ. وہ فوری طور پر اس اپنے آگے ایک بنا لے گا دیوار جس کو ہم کہتے ہیں ڈینائل. یہ میم زیادہ اچھا اس کے بارے میں بتائیں گی. ڈینائل یہ ہوتا ہے کہ اپنا ڈیفنس آپ کریں گے کہ نہیں مجھے تو، کیونکہ آپ کی ڈرگ ایک طرح سے آپ کو اغوا کر چکی ہوتی ہے، آپ کو اغوا کر چکی ہوتی ہے، اور آپ اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، باقی دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے. بے شک آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، یہ سب کچھ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. نیشنل ٹی وی پہ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، ضرور مشکل ہے، لیکن مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اور کون کون سے کام آسان ہیں. ہاں جی، مطلب ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے سب سے عظیم ترین آدمی کی زندگی دیکھ لیں تو وہ مشکلات سے بھری ہوئی تھی. تو ٹھیک ہے، ہوتی ہیں مشکلات زندگی میں، اور اس سے نکلنا، اس کو ایسی بیماری کہا مطلب عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جس کا علاج سب سے زیادہ مشکل ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اس کا علاج جیسی کوئی چیز ہے نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ نارمل لوگ بھی ایک دفعہ تھوڑا سا اس والے پروسیس سے گزریں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے. آپ کے بیلیفز پہ بات کی جاتی ہے، آپ کی ایمانیات کیا ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ایک عام آدمی کو بھی یہ والا موقع میسر نہیں آتا زندگی میں کہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں بات کی جائے. تو اٹس اے ویری گڈ پروسیس. اس کے بارے میں جو میرے ساتھ حالات گزرے وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جی ضرور شیئر کریں اپنا. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایز اے فیملی ہم کہتے ہیں عمرے پہ جا رہے تھے. ان دنوں یہاں سے فلائٹس نہیں ہوتی تھیں، اور آئی واز این ایکٹیو ایڈکشن. ہماری فلائٹ کراچی سے مدینہ منورہ کی تھی. تو وہ فلائٹ تھی ڈائریکٹ، لیکن کسی ریزن کی وجہ سے اٹ اسٹاپڈ اوور ان دمام. دمام میں رکی تو اے سی انہوں نے کر دیا بند، بیکاز آف سم ریزن. مجھے ودرالز ہونا شروع ہو گئے. اچھا، ودرالز وہ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو ڈرگ چاہیے ہوتی ہے لیکن آپ کی ایزی ایکسیس میں نہیں ہوتی، اور آپ ایک اسٹیٹ آف اس میں آ جاتے ہیں. مجھے ڈائبٹیز بھی ہے، تو میرا ذرا کہتے شوگر لیول لو ہوا تو میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا جہاز میں، اور دین آئی ڈو ناٹ ریممبر. اچھا، اس کے بعد بہرحال میں ہوش میں آیا، جہاز نے دوبارہ ٹیک آف کیا، اور مجھے تھوڑا سا ایویشن اور جہازوں کے بارے میں معلومات بھی ہیں. تو مجھے بیکاز آف اب مجھے پتہ چلتا ہے آفٹر دا ایڈکشن ریکوری پروسیس کہ مجھے بیسیکلی اپنے یہ جو جگہ ہیں یہاں پہ بہت زیادہ پین شروع ہو گیا. اتنا شدید پین تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ دمام سے مدینہ منورہ تک تو میں نہیں جا سکوں گا. میں نے دیکھا کہ ریاض سامنے آ رہا تھا، اور جہاز کی بلندی اتنی تھی کہ میں نے جہاز کے کیپٹن کو بلایا. ایک آدمی کی ہوپ ہوتی ہے نا کہ شاید یہ بات سمجھ لے. آیا، میں نے اس کو سمجھایا کہ یار میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، بہت شدید پین ہے، اور اگر آپ جہاز کو ابھی اتارنا شروع کریں گے تو ہم اتنا مائلز دور ہیں تو آپ اتار لیں گے. تو اللہ کی کرنی، کوئی اللہ کا نیک آدمی تھا، اس نے واقعی جہاز اتار دیا ریاض میں. اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ نہیں یاد. 2-3 دنوں کے بعد ریاض کے ہاسپٹل میں میری آنکھ کھلی. اب یہ وہ ٹائم ہے جب میرے امی ابو ساتھ تھے، میرا بھائی، میری وائف، میری ایک بچی میرے ساتھ ہے. یہ میرے منہ پر نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہیں یہ والا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے ان کو احساس ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک شیم ہے کہ ہم نے شیم کی. اب مجھے یاد ہے کہ وہ ریاض میں جو وہاں کے ہوں گے ڈاکٹرز، ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اصل میں کیا ہوا. ایک تو یہ واقعہ ہوا، اس کے علاوہ ایک اور واقعہ اسی قسم کا انڈیا میں ہوا. میں ایک کہتے بزنس ٹرپ پہ میں تھا کہتے انڈیا میں. وہاں پر ایگزیبیشن تھی، اور وہاں پر مجھے وڈرال ہوا. میں گرا، میرا بہت زیادہ کہتے بلڈ لاس ہو گیا. وہاں کے جو تھے وہاں پہ ہاسپٹل میں، ان کو میری کنڈیشن سمجھ آ گئی. انہوں نے میری مسز کو بتایا کہ ان کو ایڈکشن اور ان کو علاج کی ضرورت ہے. انہوں نے وہاں پر میرا آپریٹ ہوا، اور بہت اچھا وہاں پر آپریٹ ہوا. اور
اس کے بعد جب میں واپس آیا تو یہ ٹائم تھا 2014 کا. لاہور میں ایک ریہیب ہے ڈاکٹر صداقت علی صاحب کے انڈر, تو وہاں پر میں ادھر میں رہا علاج میں, اور الحمدللہ پھر میں اچھا خاصا عرصہ تقریباً 4 سے 5 سال میں ریکوری میں رہا, بہت اچھی ریکوری میں. ابھی جس طرح فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب, آدمی واپس آ جاتا ہے. پھر کیا ہوا کہ 2020 آیا اور کووڈ آ گیا. میرا وہ سپورٹ سسٹم نہیں رہا, کیونکہ کہتے حکومت کا بھی تھا اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ آفس بھی نہ جائیں, اپنے گھر رہیں. تو ایک ایسا سٹریس آیا کہ مجھ سے ریلیپس ہوا. ابھی 1 سال تقریباً اب میری ریکوری کو ہونے کو آیا ہے اگین الحمدللہ. تو اٹ از ناٹ اے پروسیس کہ آپ ایک دفعہ علاج کرا لیں گے تو 100% آپ صحیح ہو جائیں گے. یہ ڈائبٹیز کی طرح ہے, کیونکہ مجھے ڈائبٹیز بھی ہے نا. اب الحمدللہ میں عام ڈائبیٹکس کی طرح نہیں ہوں. تو ابھی بھی آپ مطلب ریہیبلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے جاتے رہتے ہیں یا اب الحمدللہ؟ جی, میں ان کے ساتھ کہتے رابطے میں رہتا ہوں. میں ان کے ساتھ کاؤنسلنگ ابھی بھی مطلب جاری ہے؟ جی میری بالکل جاری ہے, کیونکہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کا علاج سٹارٹ تو ہوتا ہے لیکن اینڈ نہیں ہوتا. ڈائبٹیز بھی ایسی ہے, علاج سٹارٹ تو ہوتا ہے اینڈ نہیں ہوتا. اب لوگ عام طور پر, میں آپ کو مثال دوں ڈائبٹیز کی, تو اس میں لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یار انسولین تو آخری علاج ہے, اس کا مطلب ہے آگے تمہارا کچھ نہیں بچنا. حالانکہ انسولین سب سے اچھا علاج ہے, اور ایک ڈائبیٹک ایک عام آدمی سے زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے ہارٹ کا خیال رکھتا ہے, وہ اپنی آئز کا خیال رکھتا ہے, چیک اینڈ بیلنس میں رکھتا ہے. ایگزیکٹلی. میم جیسے بات ہو رہی ہے کہ جیسے مطلب نوجوان طبقہ ہی اس میں انوالو ہو رہا ہے, خاص کر ایجوکیٹڈ طبقہ انوالو ہو رہا ہے. حکومتی اقدامات آپ کتنے دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومتی اقدامات کم ہیں یا کس طرح سے اس کو کور کر رہے ہیں؟ نہیں, اب اگر آپ ہماری لاسٹ ایئر کی ایک رپورٹ اٹھائیں تو سی ایم پنجاب نے اس پہ بڑا انیشیٹو لیا, جب ایک پریس کانفرنس کے اندر بتایا گیا کہ انسٹیٹیوٹس کے اندر جو ڈرگ یوزیج ہے وہ 50% تک چلا گیا. تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی جس میں تمام کی اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا, آپ کے ٹریشری کیئر سے, پرائمری اینڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ سے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں آئیں, اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنا کی رول پلے کیا. تو تب سے ایک کیمپین اور ایک ڈرائیو سٹارٹ کی گئی ہے کہ صوبہ پنجاب کے اندر جتنے بھی پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں ان کے اندر ایک 10 بیڈ ایلوکیٹ کروا دیے گئے. اسی طرح سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا اس کے ہی سیٹ اپ کے 2 اور ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر اسٹیبلش کروائے گئے ہیں. فیصل آباد میں دیکھ رہے ہیں سر مزمل یار صاحب اس کو, اور پنڈی کے اندر دیکھ رہے ہیں سر رانا شاہد صاحب اس کو, جن کا اب ان سب کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ڈور سٹیپ کے اوپر سروسز دینا. اچھا, صرف آپ پھر سروسز نہیں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ النس ہے, جیسے خواجہ صاحب نے بتایا کہ وہ ڈائبٹک ہیں, تو اس ایسوسیٹیڈ میڈیکل النس ساتھ اگر پلس کوئی مینٹل النس بھی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ان کو کیور کرنا, ڈیٹاکسیفیکیشن کے پیریڈ کو میک شیور کرنا. اور ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی میں بات کروں اور سوشل ویلفیئر کا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کروں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ان کو ایک جسمانی لحاظ سے بہتری کی طرف نہیں لے کے جانا ہے, بلکہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیزن بنانا ہے. اکانومیکلی وہ انڈیپینڈنٹ ہو اپنا, جہاں پہ ہم ان کو اسکل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور بیسک ہم اپنا ٹائم ڈیوریشن وہاں کا میں تھوڑا سا اگر اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتاؤں, کیونکہ نیشنل پلیٹ فارم سے جتنے لوگوں کو اس انسٹیٹیوٹ کا زیادہ پتہ چلے گا, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہی انیشیٹو تھا 2013 کے اندر جب اس نے فل اپنی فنکشننگ سٹارٹ کی. آپ آتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے اندر اسٹیپ ان کرتے ہیں مائنر ڈیٹاکسیفیکیشن سے, میں پورا پروسیجر بتاؤں گی, جس میں اگر آپ تو موٹیویٹیڈ ہیں تو آپ کو سائیکو ایجوکیشن فرام دا ویری فرسٹ اسٹیپ آپ کی فیملی کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک النس ہے. مطلب ہر ایڈکشن والا آ سکتا ہے, ہر ایڈکشن کا پرسن وہاں پہ اپروچ کر سکتا ہے, جس میں اس کی فیملی کو پلس اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سی بیماری ہے, کتنے دن لگیں گے آپ کو, آپ کے جسمانی تروڑ کیا ہوں گے, آپ کے نفسیاتی تروڑ کیا ہوں گے, آپ کا معاشی پہلو کون سا متاثر ہوا ہے, آپ کا معاشرتی پہلو کون سا متاثر ہوا ہے,
آپ کا مذہبی پہلو کون سا ہوا ہے, آپ کی روزمرہ کی روٹین کیسے خراب ہوئی ہے, اور یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کے نفسیاتی تروڑ کس طرح سے آپ کو متاثر کریں گے, اور روز آپ کا جو جرنی کا ایک پروسیس ہے وہ آپ کو روکے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ چیزیں آپ فیس کریں گے تاکہ وہ مینٹل اس کی آلریڈی اس کو نو ہاؤ ہو کہ اگر میں نے کوئی بھی ایسا اسٹیپ لینا. اچھا ہمارا وہ ہوتا ہے 7 to 18 days ہم جسٹ اس کی میڈیکیشن کے اوپر رہتا ہے, پھر ساتھ ساتھ ہی ہماری سائیکو تھراپی شروع ہو جاتی ہے. ڈیلی بیسس پہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں, ریلیجیس کلاس ہوتی ہے, سائیکو ایجوکیشن کا سیشن ساتھ, پلس ان کے گروپ سیشنز ہوتے ہیں, جم ہے وہیں پہ ان کے ایجوکیشنل لیکچر ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں باقاعدہ, ان کے ڈیز ڈیسائیڈڈ ہیں پراپر ان کی. فیمیل کے لیے بھی میل کے لیے بھی, یہ میل کے لیے ہے, فیمیل کے لیے آؤٹ ڈور سروسز ہیں اس ادارے کے اندر. مطلب اس کے لیے ابھی ہم حکومت اقدام لے کے چلے گا. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے پاکستان میں بھی تقریباً ایک اقوام متحدہ کے ایک ادارے کے حوالے سے کہ 76 لاکھ جو ہے نا ابھی بھی ایڈکٹ موجود ہیں, اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو جس طرح اضافہ ہو جا رہا ہے, آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر چلا رہے ہیں, تو کیا اس کو میٹ کر پا رہے ہیں؟ یعنی جتنا منشیات کی ایڈکٹ آ رہے ہیں اتنا کیا ہمارے پاس سہولیات ہیں کہ ہم ان کی مسائل کو میٹ کر پائیں اور ان کو ریکور کر سکیں؟ نہیں جی, بالکل بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس لیول پہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ایڈکشن سینٹر بناتی, انہوں نے نہیں بنائے, اور جو پہلے سے ایگزسٹنگ وارڈ ہیں نفسیاتی علاج کے لیے, انہوں نے 10 بیڈ مخصوص کر دیے. پھر یہ کہ وہاں پہ سہولیات پراپرلی ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے خود نشتر ہاسپٹل میں کام کیا ہے, تو وہ بیچارہ وارڈ کو ہی انہوں نے انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے, وہ تہ خانے میں تو وارڈ ہے وہ, تو وہاں پہ نہیں ہے پراپر سہولیات. اور باقی جو پرائیویٹ ادارے, مطلب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اپ ٹو دا مارک جو سروسز ہیں, بہت اچھی سروس انہیں افورڈ نہیں کر سکتا. مطلب لاہور, کراچی, اسلام آباد میں 10,000 روپے ڈیلی سے لے کر 25,000 روپے ڈیلی تک جو ہے نا وہ یہ سروسز اویل ہیں. وہ کوئی صاحب حیثیت شخص تو کر سکتا ہے, عام آدمی نہیں کر سکتا. جبکہ اب یہ نشہ جو ہے نا وہ پھیری والا بھی کر رہا ہے, وہ رکشے والا بھی کر رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی اس لچک ہونی چاہیے, اور اتنے جو کاسٹ افیکٹو ہے. اب ہر شخص جو ہے نا وہ آج کل کے دور میں یہ بھی افورڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا یہ جتنی سروسز ہیں وہ میٹ نہیں کر رہا. اور جو باقی مس نے تو کہا کہ فلاں نے یہ کہا تو وہ ایکشن لے لیا, میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا, اور اب سے نہیں کبھی سے کچھ نہیں کیا. بلکہ جو لانے والے تھے پاکستان میں ہیروئن, وہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ہے نا ٹائم میگزین نے لکھا تھا کہ ہیرو آف دا ہیروئن, اور اس میں جنرل فضل حق کا نام تھا کہ ہی واز دا پرسن ہو براٹ ہیروئن ان پاکستان. تو کیونکہ اس وقت سیاسی حالات ایسے تھے کہ ہیروئن بیچ کے تو فنڈ اکٹھا کرنا تھا, جہاد کرنا تھا, سارا کچھ. اور اس کے بعد سے لے کر ہر شخص جو ہے نا وہ اس نے ہاتھ رنگے پیسے اکٹھے کیے. آپ سے اس حوالے سے جو ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, پروگرام کا بھی وقت کمپلیٹ ہونے والا ہے, کیونکہ گفتگو تو بڑا یہ مطلب بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑا انفارمیٹیو ہے. تو کیا تجاویز دیں گے, مطلب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نمبرنگ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں کہ کتنے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کیا تجاویز دیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ آپ دیکھیں, نوجوانوں کو تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ دیں. ہمارے قائد اعظم نے بھی یہی کہا کہ تعلیم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے تو آپ ایک ناکام شہری ہیں اور ناکام ریاست ہے. تو پڑھیں لکھیں, اور یہ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں. یہ موبائل بھی ایک ایڈکشن میں آتا ہے, جس میں نان کیمیکل ایڈکشنز ہیں. آپ کے بیہیویئرز بھی کئی ایڈکشن میں آتے ہیں, غصہ بھی کئی دفعہ ایڈکٹیو ہوتا ہے. تو وہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کی فضولیات میں پڑھیں کہ ساری رات آپ موبائل کر رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگوں جو والدین کو چاہیے وہ انوالومنٹ بڑی کم ہو گئی ہے, پیسے کمانے پہ لگے ہوئے ہیں, بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے. ان کو دیکھیں کہ ان کے رویے ٹھیک ہیں, پیسے زیادہ مانگ رہا ہے. مثال کے طور پہ کافی سارے لوگ ہیں باہر پڑھنے جاتے ہیں, وہ پتہ چلا جناب وہ بہانے سے پیسے مانگتا رہا, نشہ کرتا رہا, سال تک نشہ کیا, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جی آج یہ فنکشن آ گیا, آج یہاں پہ ضرورت ہے, آج میس کے پیسے, وہ میں نشہ کرتا رہا. تو خواجہ صاحب آپ معاشرے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, والدین کو اور ہمارے نوجوانوں کو, اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ مطلب ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ریکوری کے حوالے سے جو منشیات کے حوالے میں انوالو ہو جاتے ہیں بچے؟ دیکھیں
یعنی کیا بات یہ ہے کہ ہم اگر اس چیز میں آ گئے کہ ہمیں ان ڈرگس کی سپلائی کم کرنی ہے تو سپلائی کبھی کم نہیں ہوگی. ڈیمانڈ کم کرنے پہ ہمیں زور دینا ہوگا. ڈیمانڈ کم جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ایجوکیشن, بات چیت کریں اپنے بچوں سے. ہم عام طور پہ آپ ایسے خاندانوں کو بھی آپ جانتے ہوں گے جہاں پر کوئی نشہ نہیں کرتا لیکن وہ اس پر بات چیت سے بھی گھبراتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیم ہے, ہمارے دین میں ہے کہ الکوہل حرام ہے. حالانکہ اگر ہم قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں تو صرف الکوہل نہیں, اینی تھنگ جو کہ آپ کو انٹاکسیکیٹ کرے, آپ اس میں نشے میں ہیں, بات چیت کرنا شروع کریں. بات چیت کریں گے تو صرف ایڈکشن ہی نہیں, کئی مسائل حل ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ بہت کلوزڈ ہے. اسلام از ناٹ اے کلوزڈ ریلیجن. میں آپ کو بتاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کیا کیا سوال لے کے آتے تھے. آپ نے کسی ایک صحابی کو کہا ہو کہ دس از اے اسٹوپڈ کوسچن, کسی کو نہیں کہا. حالانکہ کچھ کوسچنز پہ آج ہم بیٹھ کے پڑھے تو ہم ہنستے ہیں, لیکن آپ کہتے تھے یس اٹ از اے ویلڈ کوسچن, اور چلو اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ڈسکس کریں, اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں. اور انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس, آپ پڑھیں ایڈکشن کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, کون افیکٹ ہوتا ہے, اس میں کیا کیا ہوتا ہے. کیونکہ ایک ایڈکٹ اور اس کا جو خاندان ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یار ہم ہی انوکھے لوگ ہیں, ہم پہ یہ مصیبت آئی تھی. لیکن جب آپ انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک بیماری ہے جس کی علامات ہیں اور پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو اکیلا فیل نہیں کریں گے, بات چیت کریں, انٹرنیٹ استعمال کریں, ایجوکیٹ کریں. صحیح. تو والدین کو اس حوالے سے کہ بھئی گفتگو کرنی چاہیے. تو میم آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, خواتین کا اور مطلب ماؤں کا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ تربیت اور پرورش, نظر رکھیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے بچے کی روٹین چینج ہو رہی ہے تو آپ کو بہت فوکس ہونے کی اور ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اگر کسی پریشانی کا جب وہ شکار ہوتے ہیں تو مثبت اقدامات یا مثبت صلاحیت کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے تینوں مہمانوں کے حوالے سے میں شکریہ ادا کروں گا. سر آپ آئیں اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو اس میں تربیت کے پہلو بھی نمایاں ہیں اور نوجوانوں کو گفتگو کرنی چاہیے, والدین کو گفتگو کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بڑی اچھی انفارمیشن کے ساتھ آج ہم تینوں مہمانوں نے ہمیں گائیڈ کیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.